ناظرین، آج کا موضوع جو ہے وہ اس واقعے کی طرف ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دولخت ہو گیا، آج سے تقریباً 49 سال پہلے۔ کہ وہ کون سے حالات تھے، اہم حالات تھے 1969 سے لے کے 71 تک، یعنی 2 سال، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے تو دنیا کا ایک واحد ملک، یونیک اسٹیٹ، وہ دولخت ہو گیا، ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اور پاکستان کا جو اکثریتی صوبہ جس کو مشرقی پاکستان کے نام سے لوگ پہچانتے تھے، وہ پاکستان سے الگ ہو گیا۔ تو ناظرین، اس میں کچھ چیزیں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ظاہر ہے بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی پاکستان کے لیے کہ جب وہ دسمبر 1971 میں ٹوٹ گیا۔ آج میں بات کروں گا کہ 1969 سے 1969 سے لے کے 1971 تک وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی تقسیم کا عمل جو ہے اس کو تقویت پہنچی، اور اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایوب خان کا دور ختم ہوا، جب ایوب خان صاحب نے استعفیٰ دیا مارچ 1969 میں، تو آئین کے تحت سن 62 کا جو آئین تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر صدر پاکستان جو ہے وہ استعفیٰ دیتے ہیں یا وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہتے ہیں تو ان کی جگہ پہ جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ فرائض انجام دیں گے۔ مگر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایوب خان صاحب نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ نہیں دی، بلکہ یحییٰ خان، جنرل یحییٰ خان جو اس وقت کمانڈر ان چیف تھے پاکستان آرمی کے، ان سے کہا کہ وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تو یہ تو ایک میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی، اس وقت کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں، چونکہ ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، وہ بنگالی تھے، تو ایوب خان صاحب کو شاید ان پہ اعتماد نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اعتماد کیا جنرل یحییٰ خان پہ، جو کہ کمانڈر ان چیف تھے آرم فورسز کے۔ تو ملک میں دوسرا مارشل لاء لگ گیا 25 مارچ 1969 کو۔ تو 1969 کا مارشل لاء جو کہ مختلف تھا ایوب خان کے مارشل لاء کے تحت، کہ ایوب خان کے مارشل لاء میں تو یہ ہوا کہ ساری سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دی گئی، ساری سیاسی سرگرمیاں جو تھیں ہر طرح کی وہ ختم کر دی گئیں، سیاسی رہنماؤں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو بین کر دیا گیا۔ یحییٰ خان کے مارشل لاء میں ایسا نہیں ہوا۔ یحییٰ خان کا مارشل لاء، اس میں دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تقریر تھی جنرل یحییٰ خان کی، جو انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اقتدار جو ہے وہ عام انتخابات کے بعد وہ سویلین افراد کو منتقل کر دیا جائے۔ تیسری چیز جس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یحییٰ خان صاحب نے صدر پاکستان بھی تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، انہوں نے ایک اہم تقریر کی جولائی 1969 کو، یعنی جولائی 1969، جس میں کہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کا اعلان کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں جو احساس محرومی ایک عرصے سے پنپ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے بنگالی نیشنلزم جو ہے اس کو تقویت پہنچ رہی تھی، پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس احساس محرومی کو کم کیا جائے، اور وہ اس طرح سے کیا کہ انہوں نے فوج میں جو کوٹا تھا وہ بڑھا دیا، انہوں نے مشرقی پاکستان جو کہ اکثریتی صوبہ تھا پاکستان کا اس وقت، اس کے لیے مراد کا اعلان کیا، اور یہ کہا، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ان کی حکومت کا مقصد یہ ہے کہ جو خلیج پیدا ہو چکی ہے مشرقی و مغربی پاکستان میں، سیاسی خلیج، اقتصادی خلیج پیدا ہو چکی ہے، اس خلیج کو کم کیا جائے اگر ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ پھر یحییٰ خان صاحب کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت عوامی لیگ، جس کے سربراہ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان،
تو انہوں نے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک نرم گوشہ رکھا، اور جب بھی وہ ڈھاکہ جاتے تھے، مشرقی پاکستان جاتے تھے، تو ان کی شیخ مجیب الرحمن سے ضرور ملاقات ہوتی تھی۔ مگر اس میں یہ کہوں گا کہ شاید یحییٰ خان صاحب کچھ زیادہ ہی سادہ لوگ تھے۔ یحییٰ خان صاحب یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ جو اسپیس دے رہے ہیں عوامی لیگ کو، شیخ مجیب الرحمن کو اسپیس دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک خواہش تھی کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ جو اختلفی ہوئی اس کو کم کیا جائے، وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اصل جو مقصد تھا عوامی لیگ کا، خاص طور پر شیخ مجیب الرحمن کا، وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے ایک الگ حیثیت جو ہے وہ مشرقی پاکستان کو مل جائے۔ یعنی کہ بات انہوں نے شروع کی تھی خود مختاری سے کہ صوبائی خود مختاری جو ہے وہ دی جائے، مگر پھر اس کے بعد جب زیادہ اسپیس ملنے لگی یحییٰ خان کے زمانے میں، تو عوامی لیگ جو ہے وہ یہ سمجھنے لگی کہ شاید کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگرتلہ سازش کیس جو 1967 کا جو کیس تھا، جس میں کہ شیخ مجیب الرحمن اور عوامی لیگ کے لوگ جو کچھ رہنما تھے ان کو غداری کے مقدمے میں ملوث کیا گیا، خیر وہ تو مقدمہ واپس لے لیا گیا تھا ایوب خان کے آخری دنوں میں، تو اس سے جو تکفیت ملی ان کو، انہوں نے کوشش کی کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ایک بے تحاشا بے پناہ پروپیگنڈا کیا گیا مغربی پاکستان کے خلاف کہ مغربی پاکستان جو ہے وہ کھل کے استحصال کر رہا ہے، کہ مشرقی پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ تو یہ وہ حالات تھے جو 1969 میں، اور جو گرفت تھی ماشاء اللہ حکومت کی وہ بھی کمزور تھی مشرقی پاکستان میں، خاص طور پہ جو ایڈمرل احسن صاحب تھے، گورنر تھے مشرقی پاکستان کے، ان کو وہاں کے مقامی لوگ پسند کرتے تھے، مگر اور سردار یعقوب خان جو تھے وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ عوامی لیگ کیا کھیل کھیل رہی ہے، کہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی شیخ مجیب الرحمن کی یحییٰ خان کے ساتھ، اور یحییٰ خان صاحب دبے الفاظ میں یا کبھی کھل کے بھی شکایت کرتے تھے کہ میں نے تو آپ کو نیک نیتی میں جو ہے اسپیس دی، آپ کو موقع دیا، مگر آپ تو پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ تو نفرت پیدا کر رہے ہیں مغربی پاکستان کے خلاف، آپ علیحدگی کے بیج بو رہے ہیں۔ تو شیخ مجیب الرحمن کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہمارے 6 نکات جو ہیں وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں، اس میں لچک ہو سکتی ہے، یہ تو صرف ایک پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے، یہ سیاسی طور پہ بس ہے، یہ لفاظی ہے، یہ نعرے بازی ہے، مگر اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو پاکستان کو ہم متحد رکھیں گے۔ تو یحییٰ خان صاحب جو تھے وہ ان پہ یقین کر لیتے تھے۔ سن 70 آ گیا، جنوری 1970 سے لے کے دسمبر 1970 2 چیزیں اس میں ہوئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ سیاسی سرگرمیوں کی، یعنی الیکشن کی جو سرگرمیاں تھیں ان کی جنوری 70 میں اجازت دے دی گئی، جو کہ غلط تھی، جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی، کہ آپ نے پورا سال جو ہے وہ اجازت دے دی کہ الیکشن کی سرگرمیاں جو ہیں، الیکشن تو دسمبر میں ہونے تھے، تو جنوری سے اجازت کیوں دی گئی؟ اور جنوری کے مہینے میں یہ ہوا کہ جب جماعت اسلامی نے پلٹن میدان میں جلسہ کرنا چاہا، اس کو عوامی لیگ نے سبوتاژ کر دیا، اس جلسے کو عوامی لیگ نے درہم بھرم کر دیا، اور تشدد بھی ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ عوامی لیگ جو ہے وہ چاہتی نہیں تھی کہ اس کے مد مقابل جو ہے کوئی جماعت آئے، نہ مسلم لیگ آئے، نہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP آئے، نہ پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، نہ وہ آئے، نظام اسلام پارٹی جو وہاں کی تھی وہ آئے، اور مختلف پارٹیز تھیں، صرف عوامی لیگ جو ہے اس کو فری ہینڈ دیا جائے۔ اور جس طریقے سے جماعت اسلامی کا جلسہ درہم بھرم کیا گیا جنوری 1970 میں، اس سے ایک بہت بری مثال جو ہے وہ قائم ہوئی۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی، تو اسی عرصے میں جو ایک مغربی پاکستان کے خلاف نفرت تھی، اس کو مزید تقویت دی گئی، اس کو مزید بڑھایا گیا۔ اور جب یحییٰ خان کا مارشل لاء لگا، اور پھر یحییٰ خان نے بعض اقدامات کے ذریعے کوشش کی کہ مشرقی پاکستان کے عوام، بنگالی عوام کے ذہنوں میں، دلوں میں جو ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے، اور جو ایک مغربی پاکستان کے خلاف جذبات ہیں، ان کو کسی طریقے سے جو ہے قابو میں رکھا جائے، مگر اس کا الٹا اثر ہوا۔ یہ جتنی فلیکسیبلٹی تھی، جتنی کنسیشنز دی گئیں عوامی لیگ کو، شیخ مجیب الرحمن کو،
اس کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے وہ آتا ہے جس میں یہ چیزیں واضح طور پہ بیان کی گئی تھی کہ الیکشن کیسے ہوگا, کون سی سیاسی جماعتیں اور رہنما اس میں حصہ لے سکتے ہیں, اور اس میں بڑی چیزیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو امپاور کیا گیا کہ نئی ووٹر لسٹ جو ہے وہ بنائی جائے. تو یعنی کہ جو ٹریک تھا یحییٰ خان کی گورنمنٹ کا منصفانہ انتخابات کا, آزادانہ منصفانہ انتخابات کا, وہ اس پہ چل رہے تھے. مگر انہوں نے غلطی یہ کی کہ ایک تو انتخابی جو مہم تھی اس کے لیے اتنا لمبا عرصہ دے دیا, اور عوامی لیگ کو اتنی زیادہ کھلی چھٹی دے دی کہ وہ اپنے مخالفین جو ہے ان کو خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی. تو لیگل فریم ورک آرڈر میں صاف لکھا ہوا تھا کہ صرف وہی سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں جو کہ ایک متحد پاکستان پہ, اور اس کے علاوہ نظریہ پاکستان اور اسلام اور اس پہ وہ یقین رکھتی ہوں. تو ظاہر ہے کہ عوامی لیگ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا, پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کیا, جماعت اسلامی نے ایکسیپٹ کیا, نیشنل عوامی پارٹی نے ایکسیپٹ کیا, پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی نے, اور جو جماعتیں تھیں انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں. اور عوامی لیگ جو ہے اس نے بھی کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں, ہم متحد پاکستان یعنی کہ نظریہ پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس طریقے سے انتخابات ہوئے, اب میں آ رہا ہوں سن دسمبر 70 کی طرف, کیونکہ 50 سال ہو گئے ہیں. 50 سال پہلے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پہلے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے تھے, جس پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کم از کم مشرقی پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے تھے. وہاں پہ عوامی لیگ کو کھلی چھٹی مل گئی تھی, وہاں پہ تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا. اور پھر جب سائیکلون آیا نومبر میں مشرقی پاکستان میں, جس میں کہتے ہیں تقریباً 10 لاکھ کے قریب افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے, وہ بہت بڑا ایک سانحہ تھا, اور اس کو استعمال کیا عوامی لیگ نے زہر گھولنے کے لیے مغربی پاکستان کے خلاف, کہ مغربی پاکستان کے اور جو غیر بنگالی ہیں مشرقی پاکستان میں وہ استحصال کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ایک صوبائی خود مختاری اور پھر ایک الگ ہماری حیثیت ہو. یعنی جو بھی ان کو مراد ملی تھیں یا جو اسپیس ملی تھی یا جو مواقع ملے تھے عوامی لیگ کو, انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا, اس کو مس یوز کیا. اور یحییٰ خان کی جو حکومت تھی وہ نہیں سمجھ سکی کہ ان کے پس پردہ کون ہیں, کون سی طاقتیں ہیں جو کہ عوامی لیگ کو استعمال کر رہی ہیں. اور اس طرح سے پھر حالات پیدا ہوتے گئے کہ 7 دسمبر 1970 کو پاکستان یعنی متحدہ پاکستان کے پہلے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے. جو نتائج آئے وہ بڑے ہی کہنا چاہیے کہ عجیب قسم کے تھے, کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو 160 نشستیں ملی, تو 300 میں سے 160-62 کے قریب جو ہے وہ عوامی لیگ لے گئی. 81 نشستیں یعنی کہ سوائے 2 نشستوں کو چھوڑ کے 162 نشستیں تھیں, 2 نشستوں کو چھوڑ کے جو کہ ایک تھی نور الامین جو تھے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے, اور اس کے علاوہ دوسری نشست جو ملی ان کو مشرقی پاکستان میں وہ راجہ تیودے رائے انڈیپینڈنٹ تھے وہ. باقی نشستیں عوامی لیگ نے جیت لیں. پھر 81 نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان سے جیتیں. تو نہ پیپلز پارٹی کا کوئی مشرقی پاکستان میں, نہ عوامی لیگ کا مغربی پاکستان میں کوئی کامیاب ہوا. تو یہ 2 پارٹیز ابھری جن کی ایک دوسرے جو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں نمائندگی نہیں تھی. عوامی لیگ کی مغربی پاکستان میں نمائندگی نہیں تھی اور پیپلز پارٹی کی مشرقی پاکستان میں نہیں تھی. اب ملک ایک تھا. اور پھر جب انتخابات ہو گئے تو جنوری 1971 میں یحییٰ خان صاحب ڈھاکہ گئے, مشرقی پاکستان گئے, اور انہوں نے پھر شیخ مجیب الرحمان سے ملاقاتیں کی. شیخ مجیب الرحمان کا رویہ بدل گیا. یحییٰ خان نے ان کو دعوت دی کہ آپ مغربی پاکستان آئیں, کیونکہ آپ کے خلاف جذبات ہیں, آپ کی حب الوطنی پہ شک کیا جاتا ہے. تو شیخ مجیب الرحمان نے انکار کر دیا, جس سے یحییٰ خان کو بڑا دکھ ہوا
کہ میں نے ان کو کھلے دل سے دعوت دی تھی کہ آپ ایک اکثریتی پارٹی کے رہنما ہیں اور آپ مغربی پاکستان آ کے جو بھی ریزرویشنس ہیں ان کو آپ دور کریں، مگر ایک بڑے پن کا مظاہرہ کریں. مگر شیخ مجیب الرحمان نے انکار کر دیا، ان کا رویہ بدل گیا، بہت ہی ان کا رویہ جو ہے وہ جارحانہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو جس کی نمائندگی وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 6 نکات کی بنیاد پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی ایک طرح سے، کہ وہ ہم پہ مسلط نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے کہ عوامی لیگ جو ہے اس کی اکثریت ہے، 300 نشستوں میں سے 160 ہے، مگر اور بھی پارٹیز ہیں. مغربی پاکستان میں 4 صوبے ہیں، اس میں تو آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو اس لیے عوامی لیگ کو چاہیے کہ وہ مغربی پاکستان کی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے. تو شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ شاید اتنے زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھے، یا ان کے اندر ایک ایروگنس آ گئی تھی کہ انہوں نے وہ مشورے نہیں مانے. اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کر دیا، کہ جب یحییٰ خان نے کہا کہ 3 مارچ کو اسمبلی کا سیشن ہوگا ڈھاکہ میں، جس کا پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا، اور پھر یحییٰ خان نے دباؤ میں آ کے اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا، کوئی تاریخ نہیں دی، حالانکہ ان کو ایک تاریخ دینی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے عوام کے جذبات جو تھے وہ بھڑک اٹھے. عوامی لیگ نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا، اور پھر ایسا لگا کہ 1 مارچ سے لے کے 25 مارچ تک یہ 3 ہفتے تقریباً 3 ساڑھے 3 ہفتے جو تھے وہ صوبے میں اول درآمد حکومت جو تھی وہ عوامی لیگ کی تھی. اور پھر اس عرصے میں یہ بھی ہوا کہ مذاکرات ہوئے. یحییٰ خان صاحب ڈھاکہ آئے مارچ کی 15 تاریخ کو، ذوالفقار علی بھٹو بھی ڈھاکہ آئے، مذاکرات ہوئے، مگر بدقسمتی سے وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. اور 25 اور 26 مارچ کی جو درمیانی جو شب ہے، ایک ملٹری آپریشن شروع کیا گیا. اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس دن یہ آپریشن شروع کیا گیا 25-26 مارچ کی رات کو، اس دن پاکستان جو تھا وہ 2 لخت ہو گیا. اگر وہ ملٹری آپریشن نہیں ہوتا، اگر اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہیں ہوتا، اگر شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے، اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا ان کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار کی اتنی بھوکی نہیں ہوتی، کیونکہ ملک ایک تھا تو 2 وزیر اعظم کیسے ہو سکتے تھے، تو شاید پاکستان جو ہے وہ 2 لخت نہیں ہوتا. تو تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ سن 69 سے لے کے سن 71 کے جو واقعات ہیں، یہ 2 سال جو ہیں بڑے پرآشوب دور تھا. اور اس میں اگر قیادت ہماری صحیح ہوتی، اگر یحییٰ خان کا مزاج ٹھیک ہوتا، اگر وہ سنجیدہ ہوتے، اگر فوج جو ہے وہ یہ طے کر لیتی کہ ٹھیک ہے اقتدار جو ہے وہ اکثریتی پارٹی کو منتقل کر لیتے ہیں. اور پھر بات صاف ظاہر ہے کہ اگر اقتدار منتقل کر دیا جاتا عوامی لیگ کو، اگر وہ اکثریت ثابت کر لیتے، تو شیخ مجیب الرحمان صاحب کے بارے میں تھا کہ ان کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں تھی حکمرانی کی. اور وہی ہوا کہ جب وہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد حالات ان کے اتنے قابو سے باہر نکل گئے کہ عوام نے، بنگلہ دیش کے عوام نے ان سے کہا کہ آپ نے تو ہمیں سونار بنگلہ کے جو ہے وہ خواب دکھائے تھے، مگر آپ نے تو ہمارا استحصال شروع کر دیا، آپ نے تو بدعنوانی کو فروغ دیا. تو پھر یہ ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان کو، جو کہ اس وقت کے بنگلہ دیش کے صدر تھے، ان کو اپنی ہی فوج نے پورے خاندان سمیت جو ہے ان کو قتل کر دیا. یہ بات ہے 15 اگست 1975 کی. تو اگر ان کو اقتدار دے دیتے شیخ مجیب الرحمان کو عوامی لیگ کو، تو میرے خیال میں عوامی لیگ کے اندر ہی بغاوت ہو جاتی. ان کے اندر ہی اتنے اختلافات تھے. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ مجیب الرحمان صاحب کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آتی، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ چونکہ ایکسپوز ہو جاتے اس وقت تک، تو اس لیے وہ پھر پاکستان ہو سکتا تھا کہ بچ جاتا. تو یہ معاملات تھے، یہ حالات تھے 1969 سے لے کے 71 تک، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہوا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر ہماری قیادت، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ وہ صحیح ہوتی اور وہ سنجیدہ ہوتی، تو شاید پاکستان جو ہے وہ متحد رہتا. بہت شکریہ.